قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے اس پروگرام میں پچھلی مرتبہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ ہم نے کچھ چیزیں طے کی تھیں، میں نے کچھ اپنے طور پہ وعدے کر لیے تھے اور آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ربیع الاول کی برکت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمارے عمل میں برکت ڈالے گا، اور اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ سب سے اہم ترین سنت رسول اللہ کی جو ہے اور جو اللہ کی عبادت ہے اور فرض ہے اللہ کی طرف سے، وہ پسندیدہ کام جو ہے رسول اللہ کا عمل، وہ نماز ہے۔ ہم نماز پہ گفتگو کریں گے، نماز کی بات کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پر کچھ تعداد مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ روزانہ ایک تحفے کے طور پر ہمارے اعمال جو ہیں وہ جایا کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس کس نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن توقع یہ ہے کہ یقیناً بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے اس عمل کے صدقے میں میرے عمل میں اور ہمارے اعمال میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں شجاع صاحب کی طرف، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام ہمارا تسلسل کے ساتھ تھا، ماہ ربیع الاول کے بعد کے تناظر میں ہم بات کر رہے تھے، اور اس پر ہم نے یہ بات بھی کی کہ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہمارے ایمان کا حصہ، البتہ اس میں کوئی ایسے اعمال کو انجام نہ دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہوں، یہ تو بے برکتی اور گناہ کی بات ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس پر بھی کلام ہوا، اور اس محبت کا اظہار پھر ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ حضور کی اطاعت بھی لازم، حضور کی اتباع بھی ضروری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے۔ میں زندگی کے جس رول میں ہوں، باپ ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہوں، دوست ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، معلم ہوں، مزکی ہوں، مربی ہوں، سپہ سالار ہوں، جج ہوں، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ جامع ہے، مجھے معلوم کر کے عمل درآمد کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مشن ہمیں عطا کر کے گئے، وہ مشن جو طائف کی گلیوں میں نظر آتا ہے، جو احد کے میدان میں نظر آتا ہے، احزاب کے موقع پہ نظر آتا ہے، جس مشن کے دوران اور دعوت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں نبی مکرم علیہ السلام کا خون اطہر راہ خدا میں پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے پیش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تب اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ مشقتیں ان سے حضور کو گزارا۔ کیوں؟ یہ کام قیامت تک امت کے ذمے ہے، تو امت کے لیے نمونہ سامنے رہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور پر یہ سب کچھ بیتا تو امتی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ تو اس اعتبار سے وہاں سے انسپریشن لینا، موٹیویشن لینا، ترغیب لینا، اور ہم بھی خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو سیکھ کر زندگی کے تمام گوشوں میں حتی الامکان عمل کی کوشش کریں، وہیں حضور کے مشن کو تھامیں، دعوت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کے تعلق سے۔ پھر پچھلے پروگرام کا تقریباً 30-40% حصہ آپ نے جو گفتگو فرمائی، وہ جس پر ہم نے کلام پھر کیا، وہ نماز کی پابندی کے اعتبار سے،
اور نماز کی اہمیت پر ہم نے کلام کیا. یہ دین کا ستون ہے, یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ ہے. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. قرآن پاک میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا, اور قیامت کے دن یہ ذکر بھی سامنے آتا ہے کہ جہنم والوں کی جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بے نمازی ہونے کا معاملہ. اس پر ہم نے درد دل کے ساتھ بات کی کہ اللہ کا ذکر, اس کا بہترین ذریعہ نماز, اللہ کی مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ وہ نماز, دل کے سکون اور اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ نماز, نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ نماز. اس پر ہم نے دردمندی کے ساتھ بات کی کہ نمازوں کا اہتمام, وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام, اور تمام نمازوں کی توجہ کا معاملہ, اس سے ہمیں برکت بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, اللہ کی مدد بھی ملے گی, ہمارے معاملات بھی سدھریں گے. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی بھی ہے. نماز اللہ کا ذکر, اور اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے. یہ ہے نماز کی اہمیت بھی جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں زیر گفتگو لانے کی کوشش کی, پہلے اپنی یاد دہانی کے لیے اور پھر ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے. تو ناظرین محترم, یہ نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور میں اس لیے بھی ایسی گفتگو کرتا ہوں تاکہ مجھے موٹیویشن ہو, ترغیب ملے, اور میں بھی اپنی نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں, اس لیے کہ جب کوئی گفتگو آدمی کرتا ہے تو اندر سے ایک وہ شرمندگی کا پہلو آتا ہے کہ باتیں کر رہے ہو نا, پہلے دیکھو تمہاری اپنی کیا پوزیشن ہے. تو اصل میں نماز جب ہم شروع کرتے ہیں نا, جب اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتے, اللہ معاف کرے گا ایسا نہ ہو, تو نہیں پڑھتے, ہم عادت ڈال رہے ہیں, تو یہ نماز شروع میں جو ہے وہ صرف ایکسرسائز ہوتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ عادت بن جاتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ باقاعدہ نماز بن جاتی ہے. تو نماز کا یہ اعزاز ہے, پہلے وہ آدمی کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے, ایکسرسائز میں جیسے ہوتا ہے کہ جسم درد کر رہا ہے اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, یہ ایکسرسائز کچھ عرصے کے بعد جو عادت میں بدل جاتی ہے. پھر اگر نہ اٹھے آدمی اور نہ جائے تو اسے بے چینی سی ہوتی ہے, اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ نماز خود اپنے آپ کو پڑھواتی ہے. جی, یہ اصل میں امام غزالی نے فرمایا علیہ رحمہ کہ نماز پہلے مجبوراً ادا ہوتی ہے, پھر وہ عادت بنتی ہے, پھر وہ عبادت بنتی ہے. بالخصوص تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی خاص طور پر کہ ماں باپ ان کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے. بلکہ یہ بات آج ہم ایڈ کر لیتے ہیں نماز کے بارے میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو, ڈنڈا نہیں, تلقین کرو. مراد کیا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو نماز کا عادی ہو چکا ہوگا, پابند ہو چکا ہوگا. ہم تو کہتے چھوٹا بچہ ہے اور یہ ہے, تو یہ چھوٹے سے بچے کو ہم اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا ایڈمیشن کیوں کرا دیں؟ آپ کو پتہ ہے نا بعض علاقوں کے اندر آج کل نہیں, آج کل یہی ہوتا ہے جی کہ بچے کے پیدا ہونے سے 2-3 مہینے پہلے جو ہے اسکول میں نام لکھوا دیتے ہیں اس کا, ابھی اس کا نام رکھا بھی نہیں ہوتا. جی, ایڈوانس بکنگ, مسٹر فلاں کا بیٹا ایڈوانس بکنگ ہو گئی اسکول کے اندر. اچھا, جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو 2 سال کا 2.5 سال کا ہوتا ہے. اس کو صبح جب سردیوں کے دور میں, ابھی کچھ عرصے میں سردیاں بھی آ رہی ہیں کچھ علاقوں میں, تو سردی کے موسم میں ہم اور آپ فجر کی نماز کو جاتے ہیں صبح 6:30 بجے, بعض علاقوں کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بالخصوص, اور 6:15 بجے بچے کو ٹھوس رہے ہوتے ہیں وین کے اندر ماں باپ, وہ چیخ رہے, چلا رہے, تھپڑ بھی معاف کیجیے گا کچھ لوگ مارتے, اور یہ پکڑو بھائی تمہارا بریک فاسٹ گاڑی کے اندر ہی کھا لینا, جاؤ. بیچارے کا منہ بھی نہیں دھلا ہوتا. مجھے یہ بتائیے 2.5 سال کے بچے پہ یہ اسکول بھیج کر اور وین میں ٹھوسنے کی پابندی کہاں سے آ گئی؟ حدیث تو کہتی کہ 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرو. اور سنیں, سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, 7 سال تک تو اپنے بچے کے ساتھ کھیلو, ٹائم دو. ہم نے تو بچے کو ماں سے ہی دور کر ڈالا, کیسے کیسے اس کے اوپر ہم نے پابندیاں لگا دیں. 6:30-7 بجے بیچارہ وہ منٹنسری چلا جائے گا, اس کے بعد اس کا ٹیوشن شروع ہو جائے گا, پھر جناب اس کا جم کا اسپورٹس کا ٹائم آ جائے گا, پھر اس کا ٹیلی ویژن کا ٹائم آ جائے گا, پھر اس کا کھیلنے کا ٹائم آ جائے گا, اس کا سوئمنگ کی کلاس کا ٹائم آ جائے گا, اس میں اسمارٹ فون آ جائے گا. ادھر ماں کدھر ہے, ادھر باپ کدھر ہے؟ ہم نے تو بچے کو ماں باپ سے بھی دور کر دیا. یہ الگ بحث ہے, اسی لیے تربیت نہیں ہو رہی. تربیت نہیں ہو رہی. جی اچھا, اسی طرح خاندانی روایتیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری ہیریٹیجز, جی, یعنی ہمارا ورثہ جو ہے وہ منتقل نہیں ہو رہا. یہ تو اپنی جگہ ڈیبیٹ. لیکن امام غزالی کی بات کیا تھی کہ نماز پہلے مجبوری ہوتی ہے, بچہ باپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, شاگرد استاد کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, اور کوئی کسی کے زیر تحت ہے, بڑے بھائی کے تحت چھوٹا بھائی ہے, تو پہلے تو مجبوراً ہوتی, پھر اب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے بھی ہے, تو وہ عادت بنتی ہے کہ ہاں جی عادت ہو گئی, فجر میں اٹھنا ہے, ظہر میں جانا ہے, عصر میں جانا ہے, مغرب میں جانا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, اور جتنا کھڑا ہوں کم ہے.
جتنا ذکر کروں کم ہے، جتنا شکر کروں کم ہے، جتنا جھکوں کم ہے. میرا خالق کون؟ الحمدللہ رب بے شک. العالمین. اور کیسا خالق؟ الرحمن الرحیم. اچھا یہ دنیا میرا اصل مسئلہ تھوڑی ہے، تو دنیا عارضی ہے، امتحان کا مقام. مالک یوم الدین، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اچھا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم بندے ہیں، تو بندے کا کام بندہ بننا ہے. مالک جو کہے گا اس پر عمل کرنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا میں تو محتاج ہوں. یہ ہے وہ احساس جب اس کو بتائے گا کہ یہ نماز مجبوراً نہیں، یہ عادتاً نہیں، یہ ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دیا جانے والا عبادت کا عمل ہے. پھر اپنی احساس بندگی بلکہ احساس محتاجی کا معاملہ ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم تو محتاج ہیں، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. تو پہلے نماز مجبوراً ہوتی ہے، پھر وہ عادت بنتی جاتی ہے، پھر وہ عبادت بنتی جب ذوق و شوق کے ساتھ بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے اپنے احتساب کی بات تھی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی، اور یہ اس کا ریکیپ تھا. اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہیں تو جا کے ہمیں ٹکنا چاہیے تھا. ہم یہ طے کر لیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. جو مستقل عمل ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو جاری و ساری رہے، جس میں نماز سب سے بہترین عمل ہے، اور درود پاک پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے زیادہ اہم ترین بات کوئی نہیں ہو سکتی. میرا نعت پڑھنا بالکل جو ہے وہ عقیدت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، اور اگر خلوص دل کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ پڑھوں گا تو اس کا اجر بھی مجھے ملے گا، چونکہ رسول اللہ کا ذکر کرنے کا اجر ملنا ہے مجھے. یہ سب کچھ اپنے جگہ. لیکن جس چیز کا اجر مجھے سب سے یقینی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہ درود پاک ہے. اس نے کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے خود رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں. یہ تو کبھی ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. میری نعت تو ریجیکٹ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ اگر اس میں ادب نہیں ہے، لیکن میرا درود ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. جی. اور پھر اس کی برکات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے، صلات کا ترجمہ ہم کرتے ہیں درود، یہ ہم فارسی سے لے کر آئے. اچھا صلات کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا، صلات کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور صلات کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں درود کے معنی میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر. اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا رحمت نازل فرمانا. یہ احتیاط سے ترجمہ بھی کیا جائے گا. فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ وہ اللہ کے حضور نبی علیہ السلام پر رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے صلات کا لفظ آئے گا تو اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والے تم بھی ان پر صلات بھیجو، ان نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. وسلموا تسلیما، اور ایسے سلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. یہاں سے الفاظ ہم اختیار کرتے ہیں صلات اور سلام کے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، ابھی شجاع صاحب نے قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ پڑھی جس میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو. جب یہ آیت پڑھی جائے تو واجب ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ پر درود بھیجا جائے. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت جبریل نے آ کر کہا تھا کہ 3 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا ممبر پر چڑھتے وقت، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو مجھ پہ درود نہ بھیجے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے آپ کے درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا تھا آمین. جی، یعنی یہ حدیث مبارک جو ہے عام طور پر اس کو بیان کرنے کا ایک موقع ماہ رمضان کے موقع پر ہوتا ہے. مستدرک حاکم، امام حاکم کی مرتب شدہ کتاب احادیث مبارکہ کی، جس میں احادیث کو نقل کیا گیا، تو منظر نامہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے سیڑھی پر ایک قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ عجیب معاملہ ہوا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے آمین 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 کہا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور 3 بد دعائیں کر کے گئے. بہتر الفاظ ہیں دعائے ضرر، نقصان کی دعا، مگر یہ الفاظ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے بد دعا کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. یعنی التجا کی اللہ کے حضور. پہلی کیا تھی؟
تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ کس قدر ہلاکت کی بات۔ نمبر 2، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ کس قدر ماں باپ کا معاملہ ہے، اہمیت کا۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ نمبر 3، اب تیسری بات ہمارے اس موضوع سے متعلق اس وقت کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر مبارک آئے، آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ اندازہ کریں تمام فرشتوں کے سردار کی یہ دعا ہو اور حضور کی آمین ہو، اور تمام رسولوں کے امام کی یہ آمین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان ماں باپ اور درود کا معاملہ، تو یہ رد ہوگی کیا؟ کس قدر حساسیت کا پہلو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجنے کی اہمیت کے چند پہلو، اور ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ کی رحمت متوجہ ہو ایک مرتبہ کتنی بڑی بات، 2 مرتبہ کتنی بڑی بات، 3 مرتبہ کتنی بڑی بات۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، درود جسم ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مراد صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ درود کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا معلق رہتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ معلق کا مطلب لٹکتا رہنا، ویٹڈ ایریا میں رہے گی، ویٹنگ ایریا میں رہے گی۔ تو بندے کی دعا معلق رہتی جب تک کہ وہ آغاز اور اختتام پر درود نہ پڑھ لے، صلاۃ نہ پڑھ لے۔ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ جب بندہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے حضور پر تو اللہ کی رحمت کا نزول، تو آغاز میں اللہ کی رحمت۔ جب بندہ اختتام پر حضور پر صلاۃ بھیجے گا، درود بھیجے گا، تو اختتام پر بھی اللہ کی رحمت، آغاز اللہ کی رحمت، اختتام اللہ کی رحمت، تو اس کی رحمت کے طفیل ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی معروف قاری ہیں صحابہ کرام میں، قاری، قرات بہت عمدہ ان کی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اگر میں 1/3 حصہ دعا کا آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں آدھا حصہ، 2/3 حصہ اگر دعا میں درود کے لیے مخصوص کر دوں تو کہا بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، میں دعا میں سے درود ہی پڑھوں میں دعا کرتے کرتے سے صلاۃ بھیجوں، درود پڑھوں آپ پر، تو آپ فرمایا کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین کرام بڑے پتے کا وظیفہ ہے، اس کو ہم اور آپ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اقرأہم، صحابہ میں سب سے بڑے قاری، اور ان کو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنی دعا میں صرف درود 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 ہی پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، تمہاری دعائیں ویسے ہی، تمہاری تمنائیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ اتنا کچھ ہے جو درود شریف کے تعلق سے ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور سوچئے نا، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات کس کے ہیں؟ رسول اللہ۔ تو ہم احسان کا کیا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ اب ہے کیا سوائے اس کے کہ جس اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اسی اللہ سے التجا کریں، اللہ تو رحمت نازل فرما، میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ تو سلامتی نازل فرما، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ بھی غیور ہستی ہے، جب ہم اس کے پیغمبر کے لیے اس کے حضور التجا کریں گے صلاۃ کی، سلام کی، وہ ان پر تو رحمت نازل فرمائے گا، ان کے طفیل ہمیں بھی دے گا۔ اور حضور کی ذات بھی بڑی غیور ہے، تو مجھ پر درود پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ویسے ہی قبول فرما لے گا۔ اور ایک اور پہلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کے گھر پر، آپ کے حجرے میں کوئی آتا اور کوئی سوال کرتا تو آپ اس کے جواب ضرور دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی طرح اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ حتی الامکان اس کو تحفے کا جواب دیا کرتے تھے. وہ دعا کی شکل میں بھی ہوگا, وہ کوئی شے لوٹانے کی شکل میں بھی ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی ایسے صاحب نے آپ کو تحفہ دیا کہ حضور کو معلوم ہے کہ ان کی مالی حیثیت زیادہ بہتر نہیں, تو آپ قبول فرماتے اور تحفتاً واپس فرماتے. سبحان اللہ. تو کبھی دعا دینا, کبھی وہی بات لوٹا دینا, کبھی کوئی اور شے دینا. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا تو حضور تحفہ لوٹاتے تھے. علماء نے لکھا کہ تم حضور کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرو گے نا تو حضور بھی لوٹائیں گے. اور حضور نے کچھ لوٹا دیا تو اس میں بگڑی بن گئی, بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اور دیکھیے یہ بات ہم پچھلے پروگرام سے کرتے آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر کا ذکر خیر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر درود و سلام پیش کرنا اور آپ کی نعت پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی ایک دن مقام سے معین یا محدود یہ نہیں تو سعادت ہے. جی, یہ تو مستقل کرنے والا کام ہے نا. اور میں دل سے ایک بات کروں, جیسے ہم بڑے جذبات میں ہوتے ہیں مجالس اور محافل میں, کو تنہائی میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. اتنے ہی جذباتی ہوں, اتنے جذبات کے ساتھ ٹھیک ہے, مجمع میں کیفیت بدلتی ہے, مجمع میں جذبات آ جاتے ہیں. خود تنہائی میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو کہیں مجمع میں بس مجمع کی وجہ سے اور پریزنس کی وجہ سے اور پریزنٹیشن کی وجہ سے اور بہرحال کچھ اور بھی, اور تنہائی میں نہ ہو تو اپنے باطن کا مجھے آپ کو پہلے ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے. کوئی دکھاوے کا مسئلہ تو نہیں, کوئی دنیاوی مسئلہ تو نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کر میں نے کتنی مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا ہے, کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اکیلے میں بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھی یا سنی ہے کبھی؟ سنتے ہیں, اکیلے میں نہیں کرتے. اگر ہاں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین, اور اس نیت سے نعت پڑھی ہو کہ بھئی میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری توصیف کو قبول کر لے گا. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نعت پڑھی ہے کبھی؟ سکون سے پڑھی ہے کبھی؟ ادب سے پڑھی ہے کبھی؟ نہیں پڑھی نا. میں اضافہ کر دوں, باقیوں کو چھوڑ دیں, ہم بھی کمزور ہیں نا. یعنی میں اپنے آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی صاحب آپ نے ماہ ربیع الاول میں تقریریں بھی کی ہیں, کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرامز کیے, فزیکلی جا کے پروگرامز کیے, اداروں میں جا کے پروگرامز کیے, آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے اتنا وقت لگایا؟ اور دنیا جہاں سے کہتے ہو کہ بھائی عمل کرو, تو آپ خود عمل کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. اگر ہاں تو مبارک, اگر نہ تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہوں میں, تو یہ قبول نہیں ہوگا. دکھاوا کہاں سے قبول ہوگا؟ اور اگر ادھر ایک احساس فرض کے ساتھ کروں اور ادھر بھی احساس ذمہ داری کے ساتھ کروں تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائے گا. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے, ہم کسی کی نفی نہیں کر رہے, ہم کسی کی مذمت نہیں کر رہے. احساس یہ اپنے آپ کو اور ساتھیوں کو دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو حتی الامکان ایک ہونا چاہیے. ہماری جلوت کو اور ہماری خلوت کو ایک جیسا, ہماری پبلک لائف کو, ہماری پرائیویٹ لائف کو حتی الامکان ایک ہونا چاہیے. ہم اپنے لیے اول, باقیوں کے لیے بعد میں اس کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلق کوئی ہمارے وہ بھائی جو نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, یہ تو ایک سمجھ کا تعین ہے. تعین, ہم تو کہتے ہیں ہم واعظین ہوں, ہم نعت خواں حضرات ہوں, ہم سیرت بیان کرنے والے ہوں, ہم خطباء ہوں, ہم ائمہ مساجد ہوں, ہم مساجد کے خطیب ہوں, کسے باشد کوئی بھی ہوں, پہلے میں بعد میں دوسرے, میں دیکھوں جلوت اور خلوت میں فرق تو نہیں ہے, تو پھر تضاد ہے. تضاد کے ساتھ اللہ کی کامیابی نہیں ملتی. اللہ وہ جلوت اور خلوت کے اندر جو ڈویلٹی ہے یا دو رخا پن ہے جس کو منافقت کہا جاتا ہے, اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. یہ درد دل کے ساتھ کچھ باتیں, اچھا اس لیے نہیں خدا نخواستہ کہ ہم کسی چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور دوست نے یہ سارے جذبے صحیح ہیں اگر اخلاص کے ساتھ موجود ہیں, ادب کے ساتھ موجود ہیں, احترام کے ساتھ موجود ہیں. اور رسول اللہ کا ادب اور احترام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ورنہ تو یہ خطرہ بھی 24 گھنٹے یہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کہیں بے ادبی ہو گئی رسول اللہ کی شان میں تو پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم اسی ضام میں رہیں گے کہ صاحب ہم نے تو رات بھر جو ہے وہ ذکر رسول کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہم سے کہاں بے ادبی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کہاں ناراض ہو گیا ہم سے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے نا, اسی کو لٹنے کا خوف ہوتا ہے. جس کی جیب بھری ہو
اور کراچی لاہور جیسے بڑے شہروں میں اس نے نکلنا ہو، ہم سب کو پتہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جان و مال کی، کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کتنے ڈاکوؤں کے مقابلے پولیس والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کتنی چھینا جھپٹی ہو رہی، کتنا اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے والوں کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جس کی جیب میں کچھ ہو نا، اسے لٹنے کا خوف ہوتا ہے، جس کی جیب خالی ہو وہ ٹینشن فری ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی نا ڈاکٹر صاحب، اسی کو خطرہ ہو کہ لوٹا نہ جائے، ڈر لگے جو ایمان سے آ رہی ہے وہ تو بیٹھا رہے گا آرام سے بیٹھ کر۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آپ کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ درود پاک کی محفلیں سجائیے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے، جو موقع ملے پڑھیے۔ بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پہ خوب درود پاک پڑھیے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہترین وقت ہے۔ اچھا ویسے بھی اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہار جائے کہ ڈرائیو کرتے وقت زبان پہ درود جاری ہو جائے اور پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ کہیں لمبے سفر پہ نکلے ہیں، سفر میں درود پڑھتے رہیے۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے درود کی برکت سے کہ جب ہم یہ درود پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارا قلب جاری ہو جاتا ہے، ہماری زبان نہیں چل رہی ہوتی، ہمارے دل سے درود کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے بار بار ذکر فرمایا نا، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، ان دو اوقات کی اہمیت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے فرشتوں نے جانا ہوتا ہے اور دن کے فرشتوں نے آنا چینج اوور ہے، چینج اوور ہے، ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ڈیوٹیز چینج، شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہے تو دن کے فرشتے اب جانے والے ہیں اور رات کے فرشتے آنے والے ہیں۔ تو یہ دو اوقات، فجر کے ساتھ اور فجر کے بعد، اور عصر کے ساتھ سے مراد عصر کی نماز کے فوراً ساتھ یا اس کے بعد، یہ دو اوقات یہ بابرکت بھی ہیں اس معنی میں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں۔ اور آپ کی گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، ان دونوں مواقع پر بہت سے اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے۔ عام نمازوں کے بعد، یعنی پانچوں نمازوں کے بعد کچھ اذکار ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ تمام اذکار مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ پھر آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، تسبیح فاطمہ ہے۔ یہ تو معمول ہے پانچوں نمازوں کا، لیکن صبح و شام کے اور بھی اذکار ہیں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، مشہور ہے، بہت پیارا، بہت جامع۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تین مرتبہ۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ یہ ایسے پیارے کلمات ہیں کہ کئی دیر تک بندہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہو، اس کے مقابلے میں اس کی عظمت زیادہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور یہ تین مرتبہ۔ اور ایک درود شریف ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ 10 مرتبہ ہے۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، فجر کے بعد بھی اذکار میں، صبح کے اذکار، اور عصر کے بعد بھی شام کے اذکار میں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد 10 مرتبہ 10 مرتبہ۔ تو یہ جو صبح و شام کے اوقات کا بار بار ذکر فرما رہے تھے، تو یہ قیمتی اوقات ہیں، اور ان اوقات میں اذکار خود حضور نے تعلیم فرمائے۔ تو صرف ہم نے نہیں کرنے تھے، حضور نے تعلیم بھی فرما دی ہے، اور ان دو اوقات کی عظمت بھی حضور نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف کے تعلق سے اس موقع پر یہ درود خود حضور نے تعلیم فرمایا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام میں۔ تو یہ تو خود حضور نے تعلیم فرما دیا ہے، اب اور دلائل دینے کی کیا ضرورت ہمیں پڑی؟ ہمارا مزاج کیا ہو، مستند ہے ان کا بس فرمایا ہوا۔ یہ بات چلتی ہے ہمارے ہاں مغربی معاشرے کے لیے، جناب مغرب سے آیا تو مستند ہوگا، ہاں کافروں سے آیا تو بڑا زبردست ہوگا، استغفر اللہ۔ نہ، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو آپ فرمائے وہ اللہ فرماتا ہے کیا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے تعلیم فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب امتی تو جھک کر اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کے سامنے آئے اور کوئی حیرت سے پوچھے، اچھا یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کی حدیث ہے یا رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ آپ نے جو کہہ دیا
وہ کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ میں نے جنگ احد کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم تباہ، وہ قوم کیا جو ہے وہ فلاح پائے گی جس نے اپنے رسول کے چہرے کو زخمی کر دیا ہو، اور پھر آپ نے رک کے جو ہے وہ بخشش کی دعا کی تھی۔ یہی موقع تھا جب وہ بدبخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن قمہ تھا، اور ابن قمہ کہلاتا تھا۔ ابن قمہ، اور اس نے رسول اللہ پہ حملہ کرتے وقت کہا تھا کہ لو میں ہوں ابن قمہ، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، بس۔ اور پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ابن قمہ جو ہے جب جنگ سے فارغ ہو کے گیا تو پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں تلاش کرنے کے لیے گیا، بکریاں چر رہی تھیں، تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سینگ والا بکرا اس پر مقرر کیا، اور اس نے اسے سر سے اٹھا کے نیچے پھینکا، اور نیچے آ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مار کے ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جی، اور ایک بندہ مومن کی کیفیت نبی علیہ السلام سے منسوب بات معلوم ہو جانے پر کیسی ہونی چاہیے، یہ حضرت ابوبکر صدیق سمجھاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آمنا و صدقنا۔ جی، معراج کا واقعہ ہو گیا، اور رات کا قلیل حصہ کائنات کی سیر اللہ نے کرا دی، بیت اللہ سے بیت المقدس، انبیاء کی امامت بھی ہو گئی، ساتوں آسمان کی سیر، رب کائنات سے ملاقات کا شرف اور واپسی بھی ہو گئی، سارے مشاہدات جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کے دکھا دیے گئے۔ صبح لوگوں نے اس کو معاذ اللہ مذاق بنانا چاہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر ذرا ایسے بتاؤ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات ہی رات میں کوئی یہاں سے مکہ مکرمہ سے فلسطین چلا جائے، وہاں سے اوپر چلا جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کب محمد ایسے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کب بالکل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ آمنا و صدقنا۔ اچھا، اسی پر صدیق کا لقب ملا؟ وہاں کو دلیل نہیں مانگی، کس نے کہا؟ حضور نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا۔ تمہاری ہماری عقل ایک طرف ہے، ضمناً ہم کہیں گے او بھائی میں فرشتے کو مانو روزانہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بلند کر کے اوپر بلا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ لیکن عقل بعد میں، نقل پہلے۔ میرے نبی نے فرما دیا، بالکل درست فرمایا، یہ ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا کی عملی تعبیر، یہ ہے صدیقیت کا معاملہ۔ تو جب ادھر سے بات آ گئی نا کہ صبح کے اذکار یہ ہیں، شام کے اذکار یہ ہیں، لو حضور نے خود معین کر دیا 10 مرتبہ یوں پڑھنا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، 10 مرتبہ شام میں پڑھنا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو یہ مبارک اوقات میں بھی درود و سلام کا اہتمام۔ اور کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی، ہم خاص طور پر جو بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں، نسبتاً چھوٹے شہروں میں بھی، اب گاؤں دیہاتوں میں بھی آنے جانے میں وقت تو لگتا ہے نا، کوئی دکانداری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کاشتکاری کے لیے جا رہا ہے، کوئی آفس کی طرف جا رہا ہے، کوئی ادارے کی طرف جا رہا ہے، کوئی ملک سے باہر سفر کرنے جا رہا ہے۔ بڑے شہروں کے اندر لوگ 40-45 منٹ ایک طرف ان کی گاڑی میں، بس میں، موٹر سائیکل پر گزر جاتے ہیں۔ تو بھائی اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ فضول جو حملے شیطان کرتا ہے نا خالی دماغ کے اوپر، تو شیطان آتا کب ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے تو جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، اب خلا آ گیا نا، گلاس بھر ہوا تو خالی ہو گیا، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں، اس کا ساتھی بنتا ہے۔ تو فضول خیالات اور اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے ڈیٹرنٹ کیا ہے؟ آپ کی میری زبان پر، آپ کے میرے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جاری رہے، جس میں اذکار بھی ہیں، جس میں تلاوت بھی ہیں، جس میں استغفار بھی ہے، جس میں دعائیں بھی ہیں، جس میں صبح و شام کے کلمات بھی ہیں، اور جس میں درود و سلام کے نذرانے بھی ہیں۔ بہت وقت ہے ہمارے پاس، اور اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر، اور بیٹھنے کی حالت میں اللہ کا ذکر، اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری زبان پر درود و سلام کے نذرانے ان تمام مواقع پر جاری رہ سکتے ہیں، رہنے چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران بہت شدید ٹریفک جام ہوا، اتنا ٹریفک جام ہوا کہ توقع نہیں تھی
کہ ہم کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے سے پہلے جو ہے اس میں سے نکل سکیں گے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں, تو مجھ سے کہنے لگے بھائی راستہ تو کیا بھائی میں نے کہا کہ حالات تو بہت خراب ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم گھنٹہ بھر بھی یہاں سے نکل سکیں. کہنے لگے نہیں نکل جائیں گے, جلدی نکل جائیں گے, ایک کام کرو ابھی ٹریفک میں راستہ مل جائے گا. کیا کہنے لگے درود پڑھنا شروع کرو. اچھا انہوں نے جب یہ کہا تو بھائی بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے, مطلب درود پڑھنے میں کیا حرج ہے, پڑھو, اب فالتو تو بیٹھے ہوئے نا. درود پڑھنا شروع کیا, درود پڑھنا شروع کیا اور ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی. نہ جانے کیا ہوا, کچھ بہت سارے ٹریفک کے سپاہی آئے, انہوں نے آ کے جلدی جلدی جو ہے راستہ کرنا, یہ کوئی 10 منٹ لگے, اور وہ راستہ جو 1 گھنٹے تک خالی ہونے کی گنجائش نہیں تھی کہ راستہ بن نہیں سکتا تھا, وہ 10 منٹ کے اندر راستہ بنا اور نکل گئے. مسئلہ یہ اعتقاد کی بات ہے. ان صاحب نے پورے اعتقاد اور ایمان سے کہا تھا درود پڑھو راستہ بن جائے گا. شاید میرا اعتقاد اتنا نہیں تھا, لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے میں اس نتیجے پہنچا کہ ایمان اگر سالم ہو اور اخلاص ہو تو ایسا ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, جس کو آپ نے اعتقاد کہا. تو ہم اللہ سے جس طرح کا اعتقاد رکھیں گے ویسا ہی معاملہ اللہ فرمائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھا کرو. امید کیا مطلب؟ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی بندہ رکھے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے. ایک حدیث میں ذکر آتا ہے جامع ترمذی میں, ایک نوجوان صحابی تھے, ان کے انتقال کا وقت قریب تھا, حضور تشریف لے گئے اور آپ نے عیادت بھی کی. آپ نے فرمایا تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ڈرتا ہوں اللہ پکڑ نہ فرما دے خطاؤں پر, اور ساتھ ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے, اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. تو جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی معاملہ رکھے گا, اور جیسا اعتقاد رکھیں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا. اپنے اعتقادات کو مضبوط کر لیجئے, آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. محمود صاحب اپنے اعتقاد کو مضبوط کر لیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے, رسول اللہ کی باتوں کو حتمی باتیں سمجھیے, اللہ کے حکم کو حتمی حکم سمجھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں جناب شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنا شروع کر دیں. حدیث شریف مکمل. جو بیچارہ عقل سے ماں وہ تو بولتا بہت ہے, بڑبڑاتا بہت ہے, تو تم اتنا ذکر کرو, درود بھی اور ذکر بھی, اذکار بھی, کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگیں. اللہ کثرت ذکر اور کثرت درود و سلام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.